بیرکل کی دانائی ایک زمانے میں ایک گھنا جنگل تھا جہاں مختلف جانور مل جل کر رہتے تھے۔ انہی جانوروں میں ایک باڈھا الو بھی تھا جس کا نام بیرکل تھا۔ بیرکل کسی درخت کی بلند شاخ پر اپنا بسیرا کیے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور عقل سے بھرپور تھیں، اور جنگل کے تمام جانور اس کی دانائی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ بیرکل دن بھر سویا رہتا اور رات کو جاگتا، لیکن جب بھی کوئی جانور کسی مشکل میں پھنس جاتا وہ بیرکل کے پاس مشورے کے لیے ضرور آتا۔ بیرکل نے اپنی زندگی میں بے شمار تجربے حاصل کیے تھے، اور وہ باتوں ہی باتوں میں ایسی حکمت بیان کرتا کہ سننے والا حیران رہ جاتا۔ پہلا واقعہ، خرگوش کی مشکل۔ ایک دن ایک چھوٹا خرگوش جو ابھی ابھی ماں کے پاس سے الگ ہو کر اکیلا رہنے لگا تھا، روتا ہوا بیرکل کے پاس آیا۔ الفالو چچا، الفالو چچا، میرے برو کے پاس ایک سانپ آ گیا ہے، میں وہاں نہیں جا سکتا۔ بیرکل نے اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں اور گہری آواز میں بولا، ڈرنا مسئلے کا حل نہیں، اور لڑنا تمہارے بس کا نہیں۔ عقل کا استعمال کرو۔ سانپ کو وہ چیز دو جو اسے تم سے زیادہ پسند ہو۔ لیکن مجھے کیسے پتہ چلے کہ سانپ کو کیا پسند ہے؟ خرگوش نے پوچھا۔ بیرکل نے مسکرا کر کہا، سانپ گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈی جگہ تلاش کرتا ہے۔ تم کچھ خشک پتے گھاس اور خول اکٹھے کرو اور قریبی درخت کے نیچے ایک مصنوعی بل بنا دو۔ جب سانپ وہاں چلا جائے تو تم اپنے بل میں لوٹ آنا۔ خرگوش نے ویسا ہی کیا اور سانپ واقعی نئی جگہ کی طرف نکل گیا۔ جنگل میں سب نے بیرکل کی دانائی کی تعریف کی۔ دوسرا واقعہ، بندر اور شہد۔ ایک دن بندر بہت خوش تھا۔ اسے ایک درخت میں شہد کی مکھیوں کا چھتا نظر آ گیا تھا، لیکن جب اس نے شہد نکالنے کی کوشش کی تو مکھیاں پیچھے پڑ گئیں۔ بھاگتے بھاگتے بندر بے حال ہو کر بیرکل کے درخت کے نیچے پہنچا۔ چچا بیرکل، مجھے ان مکھیوں سے نجات دلائیں، میری تو جان پر بنی ہے۔ بیرکل نے ایک بار پھر اپنی حکمت بھری آواز میں کہا، بندر میاں، تم نے کبھی سوچا کہ شہد بغیر قیمت کے نہیں ملتا؟ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور قدرت کی نعمتوں کا استعمال بھی سمجھداری سے کرنا پڑتا ہے۔ بندر نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ بیرکل نے کہا، جاؤ اور دریا کنارے نیم کی پتیوں سے اپنا جسم صاف کرو، مکھیاں دور ہو جائیں گی۔ پھر اگر تم واقعی شہد چاہتے ہو تو مکھیاں پالنے کے طریقے سیکھو۔ علم محنت سے آتا ہے، چھیننے سے نہیں۔ بندر نے بیرکل کی بات مانی اور چند دنوں میں وہ مکھیاں پالنے لگا۔ اب وہ نہ صرف خود شہد کھاتا بلکہ دوسروں کو بھی دیتا۔ تیسرا واقعہ، چالاک لومڑی۔ جنگل میں ایک چالاک لومڑی تھی جو دوسروں کو دھوکہ دیتی اور خود فائدہ اٹھاتی۔ وہ کبھی کسی کا کھانا چرا لیتی تو کبھی کسی جانور کو جھوٹ بول کر نقصان پہنچاتی۔ لیکن ایک دن وہ خود ایک گڑھے میں گر گئی۔ گڑھا اتنا گہرا تھا کہ باہر نکلنا مشکل تھا۔ وہ زور زور سے چلائی، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ لیکن جنگل کے جانوروں نے کہا، یہ تو وہی لومڑی ہے جو ہمیں دھوکہ دیتی رہی۔ کسی نے بھی مدد نہ کی۔ آخر میں ایک چھوٹا ہرن بیرکل کے پاس گیا اور کہا، چچا، کیا ہمیں اسے مرنے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے؟ بیرکل نے گہری سانس لی اور کہا، اگر ہم اسے سزا دینا چاہتے ہیں تو ہمیں انصاف سے کام لینا ہوگا، انتقام سے نہیں۔